بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ نمبر 3 آپ کی سماعتوں کی نظر، جو خطبہ شقشقیہ کے نام سے مشہور ہے۔ خدا کی قسم، فرزند ابو قحافہ نے پیرہن خلافت پہن لیا، حالانکہ وہ میرے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا کہ میرا خلافت میں وہی مقام ہے جو چکی کے اندر اس کی کیل کا ہوتا ہے۔ میں وہ کوہ بلند ہوں جس پر سے سیلاب کا پانی گزر کر نیچے گر جاتا ہے اور مجھ تک پرندہ پر نہیں مار سکتا۔ اس کے باوجود میں نے خلافت کے آگے پردہ لٹکا دیا اور اس سے پہلو تہی کر لی اور سوچنا شروع کیا کہ اپنے کٹے ہوئے ہاتھوں سے حملہ کروں یا اس سے بھیانک تیرگی پر صبر کر لوں، جن میں سن رسیدہ بالکل ضعیف اور بچہ بوڑھا ہو جاتا ہے اور مومن اس میں جد و جہد کرتا ہے اور اپنے پروردگار کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ مجھے اس اندھیرے پر صبر ہی قرین عقل نظر آیا، لہذا میں نے صبر کیا، حالانکہ آنکھوں میں غبار اندو کی خلش تھی اور حلق میں غم و رنج کے پھندے لگے ہوئے تھے۔ میں اپنی میراث کو لٹتے دیکھ رہا تھا، یہاں تک کہ پہلے نے اپنی راہ لی اور اپنے بعد خلافت ابن خطاب کو دے گیا۔ پھر حضرت نے بطور تمثیل عاشی کا یہ شعر پڑھا: کہاں یہ دن جو فاقہ کے پالان پر کٹتا ہے، اور کہاں وہ دن جو حیان بر اور جابر کی صحبت میں گزرتا تھا۔ تعجب ہے کہ وہ زندگی میں تو خلافت سے سبکدوش ہونا چاہتا تھا، لیکن اپنے مرنے کے بعد اس کی بنیاد دوسرے کے لیے استوار کرتا گیا۔ بے شک ان دونوں نے سختی کے ساتھ خلافت کے تھنوں کو آپس میں بانٹ لیا۔ اس نے خلافت کو ایک سخت و درست محل میں رکھ دیا جس کے چرکے کاری تھے، جس کو چھو کر بھی درستی محسوس ہوتی تھی، جہاں بات بات میں ٹھوکر کھانا اور پھر عذر کرنا تھا، جس کا اس سے سابقہ پڑے وہ ایسا ہے جیسے سرکش اونٹنی کا سوار کہ اگر مہار کھینچتا ہے تو اس کی منہ زوری سے اس کی ناک کا درمیانی حصہ ہی شکافتہ ہو جاتا ہے، جس کے بعد مہار دینا ہی ناممکن ہو جائے گا، اور اگر باغ کو ڈھیلا چھوڑ دیتا ہے تو وہ اس کے ساتھ مہلکوں میں پڑ جائے گا۔ اس کی وجہ سے بقائے ایزو کی قسم لوگ کجروی سرکشی، متلون مزاجی اور بے راہ روی میں مبتلا ہو گئے۔ میں نے طویل مدت و شدت مصیبت پر صبر کیا، یہاں تک کہ دوسرا بھی اپنی راہ لگا اور خلافت کو ایک جماعت میں محدود کر گیا، اور مجھے بھی اس جماعت کا ایک فرد خیال کیا۔ اے اللہ، مجھے اس شورا سے کیا لگاؤ؟ ان میں سب سے پہلے کے مقابلے ہی میں میرے استحقاق و فضیلت میں کب شک تھا جو اب ان لوگوں میں بھی شامل کر لیا گیا۔ مگر میں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ جب وہ زمین کے نزدیک ہو کر پرواز کرنے لگیں تو میں بھی ایسا ہی کرنے لگوں، اور جب وہ اونچے ہو کر اڑنے لگیں تو میں بھی اسی طرح پرواز کروں، یعنی حد الامکان کسی نہ کسی صورت سے نباہ کرتا رہوں۔ ان میں سے ایک شخص تو کینہ و عناد کی وجہ سے مجھ سے منحرف ہو گیا، اور دوسرا دامادی اور بعض ناگفتہ بے باتوں کی وجہ سے ادھر جھک گیا، یہاں تک اس کا قوم کا تیسرا شخص پیٹ پھلائے سرگی اور چارے کے درمیان کھڑا ہوا، اور اس ساتھ اس کے بھائی بند اٹھ کھڑے ہوئے جو اللہ کے مال کو اس طرح نگلتے تھے جس طرح اونٹ فصل ربی کا چارہ چرتا ہے، یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا جب اس کی بٹی ہوئی رسی کے بل کھل گئے، اس کی بدآمادی نے اس کا کام تمام کر دیا اور شکم پوری نے اسے منہ کے بل گرا دیا۔ اس وقت مجھے لوگوں کے ہجوم نے دہشت زدہ کر دیا جو میری جانب بجو کے عیال کی طرح ہر طرف سے لگاتار بڑھ رہے تھے، یہاں تک کہ عالم یہ ہوا کہ حسن اور حسین کچلے جا رہے تھے اور میری رضا کے دونوں کنارے پھٹ گئے تھے۔ وہ سب میرے گرد بکریوں کے گلے کی طرح گھیرا ڈالے ہوئے تھے، مگر اس کے باوجود جب میں امر خلافت کو لے کر اٹھا تو ایک گروہ نے بیعت توڑ ڈالی اور دوسرا دین سے نکل گیا، اور تیسرے گروہ نے فسق اختیار کر لیا، گویا انہوں نے اللہ کا یہ ارشاد سنا ہی نہیں تھا کہ یہ آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے قرار دیا ہے جو دنیا میں نہ بیجا بلندی چاہتے ہیں نہ فساد پھیلاتے ہیں، اور انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ ہاں ہاں، خدا کی قسم ان لوگوں نے اس آیت کو سنا تھا اور یاد کیا تھا، لیکن ان کی نگاہوں میں دنیا کا جمال کھپ گیا اور اس کی سج دھج نے انہیں لبھا دیا۔ دیکھو ذات کی قسم جس نے دانے کو شکافتہ کیا اور زی روح چیزیں پیدا کی، اگر بیعت کرنے والوں کی موجودگی اور مدد کرنے والوں کے وجود سے مجھ پر حجت تمام نہ ہو گئی ہوتی اور وہ عہد نہ ہوتا جو اللہ نے علماء سے لے کر رکھا ہے کہ وہ ظالم کی شکم پوری اور مظلوم کی کرسگی پرسکون و قرار سے نہ بیٹھیں، تو میں خلافت کی باغ ڈور اسی کے کندھے پر ڈال دیتا اور اس کے آخر کو اس پیالے سے سراب کرتا جس پیالے سے اس کے دل کو اول کو سراب کیا تھا، اور تم اپنی دنیا کو میری نظروں میں بکری کی چھینک سے بھی زیادہ ناقابل اعتنا پاتے۔ لوگوں کا بیان ہے کہ جب حضرت خطبہ پڑھتے ہوئے اس مقام تک پہنچے تو ایک عراقی باشندہ آگے بڑھا اور ایک نوشتہ حضرت کے سامنے پیش کیا۔ آپ اسے دیکھنے لگے۔ جب فارغ ہوئے تو ابن عباس نے کہا: امیر المومنین، آپ نے جہاں سے خطبہ چھوڑا وہیں سے اس کا سلسلہ آگے بڑھائیں۔ حضرت نے فرمایا کہ اے ابن عباس، یہ تو شقشقہ گوشت کا وہ نرم لوتھڑا جو اونٹ کے منہ سے مستی و ہجان کے وقت نکلتا تھا، یہ وہ تھا جو ابھر کر دب گیا۔ ابن عباس کہتے تھے کہ مجھے کسی کلام
کے متعلق اتنا افسوس نہیں ہوا جتنا اس کلام کے متعلق اس بنا پر ہوا کہ حضرت وہاں تک نہ پہنچ سکے جہاں تک وہ پہنچنا چاہتے تھے۔ علامہ رضی کہتے ہیں کہ خطبے میں ان الفاظ سے مراد یہ ہے کہ سوار جب مہار کھینچنے میں ناقے پر سختی کرتا ہے تو اس کھینچا تانی میں اس کی ناک زخمی ہو جاتی ہے، اور اس کی سرکشی کے باوجود باغ کو ڈھیلا چھوڑتا ہے تو اسے کہیں نہ کہیں گرا دے گی اور اس کے قابو سے باہر ہو جائے گی۔ الشنق الناقہ اس وقت بولا جاتا ہے جب سوار باغوں کو کھینچ کر اس کے سر کو اوپر کی طرف اٹھائے، اور اسی طرح الشناق الناقہ استعمال ہوتا ہے۔ ابن سکیت نے اصلاح المنطق میں اس کا ذکر کیا ہے، حضرت نے الشناقہ کی بجائے الشنق اللہا استعمال کیا ہے، چونکہ آپ نے یہ لفظ اصل لہا کے بالمقابل استعمال کیا ہے، اور سلامت اسی وقت باقی رہتی ہے جب ان دونوں لفظوں کو نہج استعمال ایک ہو۔ گویا حضرت نے ان اشنق اللہا گو ان رف اللہا کی جگہ استعمال کیا، یعنی اس کی باغیں اوپر کی طرف اٹھا کر روک رکھیں۔